بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، ربیع الاول شریف کا مبارک مہینہ ہے۔ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کے موقع پر سنی مسلمانوں کی جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منایا گیا، محافل کا انعقاد کیا گیا۔ رب تعالیٰ کا شکر، رب تعالیٰ کی حمد و ثنا، نبی رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نعت خوانی اور دیگر معمولات جو ہوتے ہیں ان کو سر انجام دیا گیا۔ وہیں کچھ جہلاء کی جانب سے، فتنہ پرور لوگوں کی جانب سے میلاد کے نام پر خرافات، منکرات دیکھنے میں آئیں۔ ملتان کے اندر ایک واقعہ میلاد شریف کے موقع پر جس طرح کے بتایا جا رہا ہے، ایک خاتون کو گاڑی کے اوپر بناؤ سنگار کر کے اور سفید رنگ کے کپڑے پہنا کر گاڑی میں بٹھا دیا گیا اور نمائش کے لیے لوگوں کے سامنے اس کو پیش کیا گیا اور یہ تاثر دیا گیا کہ میلاد کے اندر حور نے شرکت کی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس واقعہ کو لے کر وہابی دیوبندی حضرات چونکہ یہ موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں سنی علماء کے اوپر، امام اہل سنت اور میلاد شریف کے اوپر بد زبانی کرنے کے لیے، تو ان کو چونکہ یہ موقع چاہیے تھا، انہوں نے اس واقعہ کو لے کر بجائے فتنہ کو ختم کرنے کے یا اس طرح کے واقعات کا سد باب کرنے کے، انہوں نے میلاد شریف کو بدنام کرنا شروع کر دیا، امام اہل سنت اور سنی علماء کے اوپر زبان درازی کرنا شروع کر دی۔ حالانکہ میلاد شریف اور دیگر جو معمولات ہیں ان کے بارے میں امام اہل سنت بالخصوص اور بالعموم سنی علماء کا، سنی عوام کا جو نظریہ ہے، موقف ہے، وہ اس کو بخوبی جانتے ہیں۔ لیکن برا ہو تعصب کا، وہ ان تمام منکرات، تمام خرافات، حرکات کو امام اہل سنت اور سنی علماء کے کھاتے میں ڈالنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ یہاں پر بھی ایسا ہوا، اس واقعے کو سنیوں کے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کی گئی۔ حالانکہ امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ یہ تو سر بازار نمائش کے لیے خاتون کو میلاد کے نام پر لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا۔ امام اہل سنت کا موقف کیا ہے؟ یہ فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 22 ہے، میرے پاس رضا فاؤنڈیشن سے شائع ہوا ہے، صفحہ نمبر 231 کے اوپر امام اہل سنت رحمہ اللہ سے خواتین کے بارے میں سوال کیا گیا۔ تفصیلاً اگر کسی نے پڑھنا ہے تو یہاں سے ہی پڑھ لے، جلد نمبر 22 ہے۔ یہاں پر ایک عبارت پڑھنے کی جسارت کرتا ہوں، یہ عوام کے سامنے، یہ اللہ کرے یہ سمجھ آ جائے، میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ حضرت امام اہل سنت رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یا ذاکر ایسے ہی ذاکرین، غافلین، مبتلین، جاہلین سے کہ رسائل پڑھیں تو جو حال مغرور کے اشعار گائیں تو شعراء بے شعور کے انبیاء کی توہین، خدا پر اتہام اور نعت و منقبت کا نام بدنام، جب تو جانا بھی گناہ بھیجنا بھی گناہ۔ یہ خواتین کے بارے میں سوال ہوا تھا۔ فرماتے ہیں جانا بھی گناہ، بھیجنا بھی حرام، اور اپنے یہاں انعقاد مجمع آثام آج کل جو اکثر مواعظ و مجالس عوام کا یہی حال پر ملال، فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ یہ امام اہل سنت رحمہ اللہ میلاد شریف اور دیگر محافل جو خواتین کی منعقد ہوتی ہیں، یہ اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ جانا بھی حرام ہے اور بھیجنا بھی حرام ہے خواتین کو۔ وہاں پر جس طرح کی خرافات ہوتی ہیں، یہ اصل موقف ہے امام اہل سنت رحمہ اللہ کا۔ لیکن اس کے باوجود ان تمام خرافات، منکرات کو سنی علماء اور بالخصوص امام اہل سنت رحمہ اللہ کے کھاتے میں ڈالنا یقیناً نا انصافی اور تعصب ہے امام اہل سنت رحمہ اللہ سے۔ اور پھر یہ بھی کہوں گا کہ عبادات کے اندر خرافات شامل ہو گئی ہیں، منکرات ہیں، کیا عبادات کو ختم کر دینا چاہیے؟ مثال کے طور پہ
نکاح ہے، نکاح ایک شرعی حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، لیکن نکاح کرتے وقت، نکاح کے موقع پر، شادی کے نام پر جو بے حیائی، فحاشی اور یعنی کا ارتکاب کیا جاتا ہے، اور جو دیکھنے میں آتی ہیں بے حیائی، فحاشی اور یعنی، کسی نے یہ نہیں کہا کہ نکاح کو ختم کر دینا چاہیے، بلکہ جو سنجیدہ لوگ ہوتے ہیں، ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں، ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ان خرافات اور منکرات کو ختم کیا جائے، نہ کہ ان معمولات کو جڑ سے ختم کر دینا چاہیے، جس طرح کے وہابی دیوبندی حضرات میلاد شریف کے موقع پر یہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد یہ جو حلا کے معمول ہیں، جو حلا کا یہ عمل ہے، کسی مسلک یا کسی بڑے عالم کے کھاتے میں نہیں ڈالا جا سکتا۔ میں ایک وہابی دیوبندی حضرات کا ایک اصول پیش کرتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا، اور اس اصول سے پھر وہابی دیوبندی حضرات نے استدلال بھی کیا ہے۔ میرے پاس کتاب ہے غیر مقلدین کے 56 اعتراضات کے جوابات۔ یہ کتاب لکھی ہے وہابیوں کی کمپنی نمبر 2، جن کو دیوبندی کہا جاتا ہے۔ یہ کتاب ہے مولوی شبیر احمد قاسمی۔ یہ لکھتا ہے، یہ قطعاً غلط اور جھوٹا الزام ہے، نہ حنفیہ کی کتابوں میں اس کا جواز ملے گا اور نہ ہی ذمہ دار علماء اس کو جائز کہہ سکتے ہیں۔ جو لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں ان کے ذمہ دار وہ خود ہیں، حنفیہ پر اس کا الزام نہیں ہے۔ غیر مقلدین کے 56 اعتراضات کے جوابات۔ اسی طرح یہ ایک اور مقام پر لکھتے ہیں کہ اگر کسی حنفی کا عمل اس طرح دیکھنے میں آیا ہے تو وہ اس کا ذاتی عمل ہے، مسئلہ کہ حنفی پہ اس کا کوئی الزام نہیں، بلکہ اس عمل کا وہ خود ذمہ دار ہے۔ مولوی شبیر احمد قاسمی، وہابی دیوبندی اسماعیلی۔ یہ اب غیر مقلدین کو جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر کوئی حنفی یا عوام اس طرح کا کوئی عمل کرتی ہے تو اس کا فقہائے احناف کے اوپر کوئی ذمہ نہیں ہے، وہ اس کے ذمہ دار نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے۔ اسی طرح دوسرا حوالہ آپ سماعت فرمائیں، یہ کتاب ہے بشارت دین، صفحہ نمبر 176، لکھنے والے حسین احمد ٹانڈوی کے محبوب مولوی قاضی مظہر حسین۔ یہ کیا لکھتا ہے، رہا سنی عوام کا عمل تو خواہ وہ بریلوی علماء کے معتقد ہوں یا دیوبندی علماء کے، شرعاً کوئی حجت نہیں۔ بشارت دین صفحہ نمبر 176 کے اوپر یہاں قاضی مظہر نے سنی عوام کے جو معمولات ہیں ان کو شرعاً حجت قرار نہیں دیا۔ وہ کہتے ہیں چاہے بریلوی علماء کے معتقد ہوں یا دیوبندی علماء کے، وہ اپنے عمل کے خود ذمہ دار ہیں، کوئی عالم یا کوئی مسلک یا دین مذہب اس کا ذمہ دار نہیں ہے۔ 2 حوالہ ہو گئے۔ اسی طرح دیوبندی حضرات کی جانب سے ایک رسالہ نکلتا ہے، اس رسالے کا نام ہے قار حق، شمارہ نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 20 کے اوپر یہ اصول لکھا۔ وہ اصول یہ ہے، تو اگر بعض جہل ناواقف لوگ اپنی جہالت اور کم فہمی کی وجہ سے اس فتنے میں مبتلا ہو رہے ہیں تو اس میں مسلک کا کیا قصور؟ یعنی اگر جاہل لوگ، جاہل عوام اگر کسی فتنہ کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں تو اس میں کسی مسلک کا کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ 3 حوالہ جات پیش کیے ہیں اس بات کے اوپر کہ کوئی عوام کی جانب سے اگر فعل کیا جاتا ہے یا کسی خرافات منکرات کا ارتکاب کیا جاتا ہے تو وہ مسلک کے کھاتے میں، کسی ذمہ دار عالم کے کھاتے میں نہیں ڈالے جا سکتے، بلکہ وہ اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے۔ تو اسی طرح میلاد کے نام پر کوئی اگر خرافات منکرات کا ارتکاب کرتا ہے، جو ہلاک کی جانب سے، فتنہ پرور لوگوں کی جانب سے ہوتا ہے، تو وہ سنی علماء کے اوپر، سنی مسلک کے اوپر اس کا الزام نہیں دیا جا سکتا۔ یہ ہو سکتا ہے دوسرے فرقہ کی جانب سے اس طرح کے معمولات ہوں، بعض شیعہ حضرات کی جانب سے بھی دیکھنے میں آیا ہے، اور خود میں نے دیکھا ہے کہ سٹیج لگایا ہوا ہے، وہاں پر شیعہ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں اور سٹیج کے اوپر چند لڑکے ناچ رہے ہیں میلاد کے نام پر۔ ہم ایسے میلاد کے قائل نہیں ہیں۔ اس کے بعد
चौथा हवाला मेरे पास ये किताब है बवादिर नवादिर, फ़िरक़ा वहाबिया दयाबना इस्माइलिया रशीदिया के बहुत बड़े आलिम थानवी साहब। ये लिखते हैं इस किताब का सफ़ा नंबर 751। थानवी साहब से एक इबारत के मुतालिक सवाल हुआ, वो इबारत देवबंदी ने लिखी और फिर बाज़ हजरात की जानिब से एतराज़ हुआ और फिर ये कहा गया कि ये देवबंद का मुत्तफ़क़ अलैह मौक़िफ़ है। ये सवाल हुआ थानवी से। सफ़ा नंबर 751 के ऊपर थानवी इसका जवाब ये देता है, मुसन्निफ ने तो ये कहा भी नहीं कि ये सब देवबंदियों का मसलक है। मुसन्निफ ने ये कहा भी तो नहीं कि ये सब देवबंदियों का मसलक है। ये अलग बात है कि अगर ऐसा कहा जाता तो सही होता या गलत। यानी अगर मुसन्निफ ये कहता, यानी जिस देवबंदी ने इबारत लिखी उसके बारे में जब सवाल किया गया तो थानवी ये कहता है कि अगर मुसन्निफ ये भी कह देता कि ये सारे देवबंदियों का मौक़िफ़ है तो फिर हम इसमें सोचो विचार करते, फिर इसके ऊपर कोई कलाम करते। जब उसने ये बात की ही नहीं तो अब कैसे कहा जा सकता है कि ये सारे देवबंदियों का मौक़िफ़ है। जब एक देवबंदी आलिम, वहाबी आलिम एक बात लिख देता है तो उसके बारे में ये कह दिया जाता है कि जनाबे वाला उसने कहा ही नहीं कि ये देवबंदियों का मौक़िफ़ है। जब उसके ना कहने की बिना पर वो देवबंदियों का मौक़िफ़ नहीं बन सकता, तो इधर एक देवबंदियों का बहुत बड़ा आलिम है, वो ये इबारत लिखे, वो तमाम देवबंदियों का मौक़िफ़ नहीं बन सकता। तो इधर कोई अगर जाहिल फितना परवर वो इस तरह के खराफात करते हैं, मुनकरात के इर्तिकाब करते हैं मिलाद के नाम पर या उर्स के नाम पर या दीगर मामूलात के नाम पर, वो सुन्नी उलमा सुन्नी मसलक के खाते में कैसे डाला जा सकता है। ये चंद हवाला जात मैंने सामने रखे हैं। बिल्कुल बात अब वाज़ेह हो गई है कि जो हलाक के मामूलात फितना परवर लोगों की जानिब से जो इस तरह की हरकत की जाती हैं, ना उनका दीन से कोई ताल्लुक़ है, ना मसलक से ताल्लुक़ है, ना अकीदा से उसका कोई ताल्लुक़ है, ना सुन्नी उलमा की जानिब इसकी निस्बत की जा सकती है। बल्कि मैं ये इल्तिमास करूँगा जिस इलाका में ये वाक़या हुआ है वहाँ के उलमा से, ज़िम्मेदार हज़रात से, कि जिन लोगों की जानिब से, जो हलाक की जानिब से ये काम किया गया है, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करवाएं और उनको इकरार वाक़ई सज़ा दिलवाएं कि मिलाद जैसे मुक़द्दस नाम पर इस तरह की खराफात क्यों की गई। मिलाद को बदनाम किया गया, दीन को बदनाम किया गया। जब उनको सज़ा दी जाएगी तो ऐसे कामों से वो बाज आएंगे। लिहाजा ये मेरी सुन्नी उलमा से ये गुजारिश है कि जिन हजरात की जानिब से ये काम किया गया उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करवाएं और उनको करार वाक़ई सज़ा दिलवाएं।